بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اماں ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بیٹی اچھے اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں، سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے، اور جس عورت میں یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں، یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو جس کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ اس خاتون نے پوچھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بیٹی پہلی نشانی، اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی، اپنے شوہر سے جھگڑا بالکل ہی کم کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت شہرت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، تعلق لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہے، چلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وارث ہو جاتی ہے۔ اس کے رونے کا پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی اور باکمال عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے اوپر چڑھائی نہیں کرتی اور اپنے شوہر کو پریشان بھی نہیں کرتی۔ فرمایا نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھلے رکھے ہے، سخاوت جلاتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، اچھی عورت ہے وہ جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھلے رکھتی ہے۔ دوسری عورتیں آتی ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی کہ ایک بچہ اس کے ہاتھ ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک سائل آیا، بھوکا تھا، کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اس سائل کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا، سائل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا اس عورت کے بچے کو اٹھا کر تو دوڑ گیا۔ اب اس عورت کو کپڑے بھول گئے، بھیڑیا کے پیچھے دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی کہ میرا بچہ بھیڑیا لے کے جا رہا ہے۔ اچانک سے آگے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑیا کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے بچے کو لے کر آیا اور اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ عورت نے کہا، تیرا احسان ہے مجھ پر، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا کہ میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ یہ جو تو نے ان سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی ہے، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر تیرے بچے کا صدقہ، تیرے بچے کے صدقے کی بنا پر تیرے بچے کی جان بچا دی۔ تو فرمایا اچھی عورت وہ ہے جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ فرمایا نمبر 3، دن میں پاؤں کی نماز ادا کرتی ہے۔ وہ اسلام کی مقدس آزادی ہے جو قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر 5 ٹائم کی نماز ادا کرتی ہے، بہت ہی باکمال عورت ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ خاتون تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے توبہ کی، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو گناہ سے کر کر کے میں نے اللہ سے پکی توبہ کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ بھی لیا، انہیں آخر کون سا ایسا گناہ عورت نے کیا؟ کہا مجھ سے اطمینان ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی اور میرا ایک بچہ پیدا ہوا، چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسے مٹی میں ڈال دیا، میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں میں ذلیل نہ ہوں جاؤں، لوگ کیا کہیں گے یہ زنا کار ہے، بس اپنے گناہ چھپانے کے لیے میں نے اپنے بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بدبخت عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسے اور ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ عورت
ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ فتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے تو نے توبہ کرنے والے کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والے کو نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے جبریل علیہ السلام، کیا اس سے بھی بڑا کوئی دار گناہ ہوگا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدارا، اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز 5 وقت ٹائم پر ادا کرنا۔ فرمایا نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی، اور آج کل کی عورتیں اپنے غریبیات میں تو جھانک نہیں دیکھتی، دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں۔ اس کے اندر یہ نقص ہے، اور اسی کی طرح کبھی کسی کے اندر یا کسی کے اندر اس کا نقص دیکھتی رہتی ہیں۔ تو ناظرین، اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا تم حضرت انسان ہو، اسلام کے مقدس شہزادے شہزادیاں والا ایک کام کیا کرو، وہاں کی بات سن کر یہاں نہ لگانا، اور پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، اور پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دینا، یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ دوسری عورت کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب نہیں دیتا؟ سامنے آئل سے پوچھو، اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے تو کالی ہے۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، اگر تم کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میرے اندر عیب یہ ہے کہ تو کھارا ہے۔ پھر انسان نے ایک گلاب کو اٹھایا، ہتھیلی پر رکھا، پوچھنے لگا، اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتوں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ فرمایا نمبر 6، اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرتی۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت ہے جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کی بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف بیان کرے۔ نمبر 8، اچھی عورت ہر وقت اپنے شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کے دل کی آزاری ہو، وہ فوراً شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے ہوئے ڈھیروں دعائیں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخری نشانی اچھی عورت وہ ہے، اچھے وقت میں ہر وقت عورت ساتھ دیتی ہے، لیکن اچھی عورت ہے وہ جو شوہر کی غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ تو ناظرین، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو تلاش کرو، ایسی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو تلاش کرو کہ جن کے اندر حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کردہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی عورت جب تمہارے گھر میں آئے گی تو تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو آباد رکھنے کی سمجھ دے اور آباد رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ، والسلام، اللہ حافظ۔